عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح إليهم بصارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی حکمرانی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہیں وہ اللہ جن کے قبضہ میں، جن کی قدرت میں ہے تمام آسمانوں کی حکمرانی، تمام زمینوں کی حکمرانی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ جو نظام چلایا جاتا ہے یہ بھی اللہ خود چلاتے ہیں، آسمان کا نظام بھی اللہ چلاتے ہیں، زمین کے نظام بھی اللہ چلاتے ہیں۔ تمام احوال جو زمین پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اچھے فیصلے ہوں یا برے فیصلے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ایمانیات کا حصہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، عزت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے، ذلت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے، غلبے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے، مغلوبیت کے فیصلے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے، رحمتوں برکتوں کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے، مصیبتوں کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے، صحت کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے، بیماریوں کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے، یہ تو وہ تمام فیصلے اللہ پاک ہی کرتے ہیں، پورے نظام کو اللہ خود چلاتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی بات ہم سب نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک ان تمام فیصلوں کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالتے ہیں۔ کرتے اللہ ہیں، فیصلے اللہ کے دربار سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے لاگو کیے جاتے ہیں، لیکن یہ فیصلے رحمتوں کے ہوں یا یہ فیصلے مصیبتوں کے ہوں، یہ فیصلے عزتوں کے ہوں یا یہ فیصلے ذلتوں کے ہوں، ان تمام فیصلوں کی ذمہ داری اللہ پاک انسانوں پر ڈالتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے ہی اللہ فیصلے کریں گے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی اور رسول پاک علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے بگاڑ کے فیصلے ہوں گے زمینوں پر وہ سب کے سب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے انسانوں جتنی مصیبتیں تمہیں پہنچیں گی وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوگی، اور اللہ اپنے فضل سے بہت سے تمہارے گناہ تو ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ہر اچھا فیصلہ، اللہ کی طرف سے ہر برا فیصلہ، لیکن دونوں طرح کے فیصلوں کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر ڈالی۔ انسانوں کے گناہوں پر جتنی مصیبتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات آج معمولی مسلمان بھی جانتا ہے، اور ہم سب ان میں سے بہت ساری مصیبتوں کو بھگت رہے ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہیں، لیکن جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی مصیبت
جو اللہ کی طرف سے بطور فیصلہ کے لاگو کر دی جاتی ہے، اس کو جب ہم سوچتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری سب کی اس مصیبت سے اور اس وقت سے حفاظت فرمائے، اور وہ مصیبت جس کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک الفاظ کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب تم بے دینی کو روکنا چھوڑ دو گے، اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، تو پھر ایسا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے گا کہ تمہارے اولیاء، بزرگ، نیک بندے بھی دعائیں کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دنیا کی مصیبتیں بھگتی جا سکتی ہیں، ان کو ہم بھگت رہے ہیں بہت عرصے سے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ آج کے بعد تمہارے علماء دعائیں کریں تو قبول نہیں ہوں گی، تم بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگو تو ہم قبول نہیں کریں گے، تمہارے نیک بندے بھی دعائیں کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ وہ فیصلہ، یہ جو اللہ کی طرف سے بہت برا فیصلہ ہوتا ہے اور انسانوں کے گناہوں کی ایک حد تک پہنچنے کے بعد اللہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس فیصلے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر کی تلاش میں سفر شروع کیا تھا، یہ ساتھ تھے بطور خادم کے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اذهب انت وربک فقاتلا کہا تھا تو قوم کو سمجھانے والے یہی تھے کہ نہیں نبی کے ساتھ چلو، ایسے لفظ نہ کہو۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو نبوت نصیب فرمائی۔ جب ان کو نبوت ملی اور ان کی سرپرستی کے اندر اللہ پاک نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو دے دیا، بعد میں جب ان کی امت کے اندر بگاڑ آیا تو اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون پر وحی بھیجی کہ میں نے آپ کی امت میں سے 1,00,000 آدمیوں پر عذاب بھیجنا ہے، اور ان 1,00,000 میں 60,000 تو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، لیکن 40,000 وہ ہیں جن کو تم نیک سمجھتے ہو، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ، آپ کا اتنا فیصلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ برے لوگوں پر عذاب بھیج دیا جائے، جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ ان نیکوں نے ان برے لوگوں کو برائی سے روکا نہیں تھا، ان کی پیشانیوں پر بل نہیں پڑا، ان کے گھر کے اندر دین ٹوٹتا رہا، ان کے رشتہ دار دین کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی پیشانی میں کبھی بل نہیں پڑا، لہٰذا نیکیوں کے باوجود یہ بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ انسانوں کے گناہوں کی سزا اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی یہ ملتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کا وقت یہ ہے کہ صلحاء دعا مانگے تو اللہ قبول نہ کریں، اور صلحاء کو بھی عذاب کے اندر شریک کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، ایسے وقت میں بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تہجد گزار موجود ہوں، راتوں کو اٹھ کر رونے والے موجود ہوں، ہمارے اندر نیک بندے موجود ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں، حج عمرہ کرنے والے موجود ہوں، صلحاء موجود ہوں، انہلک وفینا الصالحون، ایسے وقت کے اندر بھی امت برباد اور ہلاک ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے وقت میں بھی ہلاک ہو سکتی ہے، اذا کثر الخبث، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، جب خباثت عام ہو جائے، جب دین کا مذاق عام طور پر اڑایا جائے، جب دین کو عام طور پر چھوڑ دیا جائے، تو پھر بعض دفعہ نیکوں کی نیکیاں بھی اللہ کی مصیبت سے امت کو روکتی نہیں ہیں، نیکوں کی دعائیں بھی آسمانوں تک نہیں پہنچا کرتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک ہی نظام کو چلاتے ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر آسمانوں اور زمینوں کا نظام ہے، لیکن اللہ پاک نے تمام احوال کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہے۔ ہر وہ گناہ جو انسان کرتا ہے، اس کی وجہ سے کتنی مصیبتیں اس زمین پر اترتی ہیں، جس سے معصوم لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں،
جس سے سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہواؤں کے اندر پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے ہر گناہ انسانوں کی بربادی کے فیصلوں کا سبب بنتا ہے، اور بہت لمبی فہرست ہے ایسے گناہوں کی۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ایک گناہ جو آج ہم سب کے اندر بہت رچ بس گیا ہے، ہم سب اس کا شکار ہو چکے ہیں، ہماری سب کی عادت بن چکی ہے وہ گناہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک گناہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور جو ایک مسلمان کی شان کے بعید ہے، لیکن آج ہم سب نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ جو منافقین کی عادت تھی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا، آج وہ ہمارے اندر موجود ہے، ایک گناہ۔ اور وہ گناہ یہ ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں، اور جو بھی کرے اس پر اعتراض کرنا ہے۔ جو بھی کرے، جو نماز پڑھے اس کی نماز ٹھیک نہیں، جو قرآن پڑھے اس کا قرآن ٹھیک نہیں، جو صدقہ خیرات کرے اس کا صدقہ خیرات ٹھیک نہیں، جو بھی دنیا کے اندر کوئی بھی عمل ہمیں کر کے دکھا دے، ہم اس پر اعتراض کریں اور خود کسی بھی عمل کے اندر اپنے آپ کو آگے نہ لے کر جائیں۔ اس کا نام قرآن پاک کی زبان میں ہے لمز، لام میم زا، لمز۔ الذین یلمزون المطوعین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے جس پر اللہ پاک نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ایسے بندوں کے لیے جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، جن کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے، جن کا کام ہی دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بد دعا کا لفظ کہا ہے، ویل، بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ایسے بندوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس گناہ کے مرتکب افراد کے لیے یہ جملہ اختیار فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 4 دفعہ اس گناہ کا ذکر کیا ہے، 4 دفعہ۔ ایک دفعہ تو اللہ پاک نے سورہ حجرات کے اندر ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، کبھی بھی اس گناہ کو اختیار نہ کرنا کہ صرف اعتراض تمہارا شیوا بن جائے، اعتراض تمہاری عادت بن جائے، ہر ایک پر اعتراض کرنا، اسی کو تم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ بہت بری بات ہے ایمان کے بعد اس طرح کی حرکت۔ اور اب بھی جو اس چیز کی، اس آیت کے اترنے کے بعد اب بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا اور توبہ نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا شمار ظالم لوگوں میں کر لوں گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے اس گناہ سے بچنے کے لیے ایمان والوں کو دعوت دی، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے 2 جگہ اس گناہ کا ذکر فرمایا ہے، اور دونوں جگہ اللہ پاک نے منافقین کی عادت کے طور پر اس گناہ کو ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافقین، ان کی عادت یہ ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے اندر چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ سفر لمبا ہے، گرمی ہے، سب نے جانا ہے، پہلا موقع ہے کہ روم والوں کے ساتھ مقابلہ ہے، پہلا موقع ہے کہ ایک بڑی سیولائز حکومت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، لہٰذا چندے کا حکم پہلی دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، سب سمیٹ کر لا کر خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سارا مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر چھوڑ دیا، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پورے لشکر کا 1/3 خرچہ پورے کا پورا، 30,000 کا لشکر، 10,000 کا کھانا، کپڑے، سواری کی لگام تک اتنا سارا مال لا کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد اگر کچھ بھی عمل نہیں کرو تمہاری جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، کنگال، فقیر، بھوکے ننگے، کچھ بھی نہیں پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں، رات کو ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، منت خوش آمد کرتے ہیں کہ مجھے کچھ مزدوری دے دو۔ اس نے کہا یہ
کنواں ہے، اس کے اندر سے ڈول پانی نکالو، یہ میرا باغ ہے، اس کو سیراب کرو، ساری رات اگر تم پانی نکالتے رہو گے تو ایک مٹھی بھر کھجوریں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے۔ ساری رات محنت کی، تھوڑی سی کھجوریں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ڈھیر لگ چکا تھا چندے کا، جا کر اس کے کونے کے اندر اپنی کھجوریں ڈال دیں۔ منافقین جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر لائے تو کہا جی ریاکاری کرتے ہیں، دیکھو سارا اٹھا لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لائے تو کہا کہ ریاکار ہیں۔ حضرت عثمان لائے تو کہا ریاکار ہیں۔ حضرت ابو عقیل لائے تو بڑا مذاق اڑایا کہ لو جی بھوکے ننگے بھی چندہ دینے لگے، جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا وہ بھی لے آئے ہیں کھجوریں دینے کے لیے، دیکھو تو صحیح ان کو، 4 کھجوریں لائے ہیں، جا رہے ہیں تبوک اور جا رہے ہیں روم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، 4 کھجوروں سے کیا بننا ہے، دیکھو تو صحیح یہ کیا لے کر آئے۔ مذاق اڑانا شروع کیا، قہقہے لگانے شروع کیے، فقرے کسنے شروع کیے۔ اللہ رب العزت نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اگر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے پھر بھی میں نے ان کی بخشش نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تیار ہی نہیں ہے اپنی بخشش کے لیے۔ تو منافقین کی عادت، اور پھر یہ عادت یہاں تک بڑی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت ہے، رسول پاک علیہ السلام جو کرتے ہیں اللہ ہی کا حکم ہے جو آپ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ایک مٹھی کنکڑیاں اٹھا کر پھینکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں آپ ہی کا ہاتھ تھا لیکن کنکریاں میں نے پھینکی ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا مقام اور شان ہے کہ جو کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے یہ کام۔ بیعت رضوان کے اندر صحابہ نے بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں یہ صحابہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھ رہے تھے، حقیقتاً ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا ہر عمل شریعت ہے، ہر عمل دین ہے، ہر عمل اللہ ہی کا کہا ہوا ہے، اللہ ہی کی رضا ہے۔ لیکن جن کی عادت یہ بری اختیار جو کر لیا کرتے ہیں ان کو یہاں تک بھی شرم نہیں آئی کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام پر بھی اپنی اس بری عادت کی وجہ سے اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، حرقوس ابن زہیر بدبخت کھڑا ہوا، یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے صحابہ کے، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں تو انصاف سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکالتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے، اس کی گردن تو میں ابھی اڑاتا ہوں، اس کو ہمت کیسے ہوئی یہ جملہ کہنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں نے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر دعہ، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ اے عمر چھوڑ اس کو، اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس جیسے بہت سارے قیامت تک آتے رہیں گے اور ایسے ایسے لوگ آئیں گے ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں کم محسوس ہوں گی، بڑے نمازی ہوں گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے بھی تھوڑے لگیں گے، لیکن اس بری عادت کی وجہ سے دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان میں سے تیر نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم اس گناہ کے اندر بہت 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 مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر اعتراض کرنا، اس کو ہم اصلاح کا نام دے دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی میں تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اصلاح میں اور اعتراض میں بڑا فرق ہے۔ اصلاح کرنا واجب ہے، اعتراض کرنا حرام ہے۔ اصلاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کے اندر اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو تو اس کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اور اعتراض کے اندر دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔
اصلاح کے اندر خیر خواہی مقصود ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ایک تھوڑی سی غلطی ہے، اگر یہ وہ اپنی غلطی کو چھوڑ دے تو بہت ساری خوبیوں کا مالک بن جائے۔ خیر خواہی کے ساتھ بندہ علیحدگی میں جا کر سمجھاتا ہے اور اعتراض کے اندر سر بازار اس پر اعتراض کرتا ہے۔ اصلاح کے اندر خیر خواہی، اعتراض کے اندر رسوائی مقصود ہوتی ہے، اور اصلاح اگر کسی کی کرنی ہو تو بندہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اور اعتراض کے اندر صرف زبان استعمال ہوتی ہے، بندہ عمل کر کے نہیں دکھاتا۔ فرق ہے بہت بڑا۔ رسول پاک علیہ السلام نے پورا دین سکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے سکھایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پورا دین آگے پہنچایا، عمل کر کے پہنچایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر فتویٰ دینے والے صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو کتاب اور حکمت، کتاب اور سنت کا علم سکھا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حالانکہ خود بہت بڑے عالم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ امیر المؤمنین مجھے رسول پاک علیہ السلام کا وضو کرنا سکھا دیں۔ طلب تھی کہ میں نے اور سیکھنا ہے، اور اچھے اپنے عمل کو کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ایک لوٹا پانی لے آؤ۔ وہ پانی لے کر آئے، وضو کیا اور کہا ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے عمل کر کے، صحابہ نے دین پہنچایا ہے عمل کر کے۔ قیامت تک اگر کوئی آدمی کسی کی اصلاح مقصود ہوگی تو عمل کر کے بتائے گا، استاد عمل کر کے اپنے شاگرد کو سکھائے گا، لیڈر عمل کر کے اپنے شاگرد کو سکھائے گا، اور اگر اعتراض مقصود ہوگا تو صرف بکواس کرے گا زبان سے۔ اصلاح کے اندر اگر کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو پھر رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دل اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا اور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ہے اصلاح۔ اور اگر اصلاح نہیں اعتراض ہے تو پھر بندہ تلاش کرتا ہے کہ کب میں اس کو تانا دے سکوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ احرقتنا نبال ثقیف فادعوا اللہ علیہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمارا تو کچومر نکال دیا، جلا کر رکھ دیا، ٹکڑے کر دیا، ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہاتھ اٹھائیے اور ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اگر اصلاح مقصود ہوتی ہے تو ہدایت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور اگر اصلاح نہیں بلکہ اعتراض مقصود ہوتا ہے تو تانے دیے جاتے ہیں۔ اور اصلاح کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کو چھوڑ دے تو پھر کبھی بھی قیامت تک اس کو وہ غلطی یاد نہیں کروائی جاتی، اور اعتراض کے اندر کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ بندہ غلطی چھوڑ دے، وہ آدمی توبہ کر لے، اس کے باوجود بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، یہ اعتراض ہے، یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ماعز تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، گناہ کر چکا ہوں، طاہر نہیں، پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، نہیں سنتے اس کی بات۔ پھر آئے، دوسری طرف سے آئے، طاہر نہیں یا رسول اللہ۔ آپ پھر اعراض فرماتے ہیں، پھر آئے، پھر بھائے، 4 دفعہ آ کر اقرار کیا۔ آپ نے پاس بٹھا کر پوچھا کہ نہیں تو نے غلطی نہیں کی۔ نہیں جی میں نے کی ہے۔ نہیں ابھی کا جنون، تجھے کوئی میرا خیال تیری عقل کام نہیں کر رہی۔ نہیں جی نہیں، میری عقل بھی ٹھیک ہے۔ آخرت کا خوف ایسا غالب تھا کہ بار بار رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور جب رسول پاک علیہ السلام نے سزا کا حکم دیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتھر مار کر ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، میرا یہ صحابی ایسی توبہ کر کے گیا ہے کہ پوری امت کو بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو۔ ایک غامدیہ عورت ہے، آ کر اقرار کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، پھر اقرار کرتی ہے، پھر اعراض فرماتے ہیں، نہیں سنتے اس کی بات، پھر آ کر اقرار کرتی ہے، پھر آپ اعراض فرماتے ہیں۔ بار بار جب ہو چکا، آپ نے
پھر اعراض فرمایا، کہا یا رسول اللہ مجھے تو حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، بچہ ہے اس کا کیا قصور، جاؤ جب وہ بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ جس دن ولادت ہوئی اسی دن یہ بیچاری عورت پھر اپنے بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، کہیں میری موت آ گئی تو میں جہنم میں نہ چلی جاؤں، میرے گناہ کی سزا مجھے ابھی دے دیجئے، میں بچہ، آپ نے حکم دیا تھا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، میں آپ کی گود میں، اپنی گود میں اٹھا کر لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بہت چھوٹا ہے، ابھی جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر آنا۔ پھر گئی ہے، پھر دودھ پلایا ہے، اور پھر جب وہ بچہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا پھر لے کر آئی ہیں، اور پھر آ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر بار بار اصرار کیا ہے جی میرے اوپر سزا لاگو کیجئے تاکہ وہ گناہ کی تلافی ہو جائے جو میں کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اور جب سنگسار کیا جاتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خون کا چھینٹا آ کر گرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سخت جملہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا مہلاً یا خالد، خالد خبردار، زبان بند کرو، یہیں کوئی جملہ نہ نکلے اس کے بارے میں۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی وہ توبہ دے دی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ اصلاح کے اندر تانے نہیں دیے جاتے، اصلاح کے اندر اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو بار بار اس کا گناہ یاد نہیں کروایا جاتا۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی نے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اگر کسی نے بھی اس کو اس گناہ کا تانا دیا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ پسند نہیں ہے کسی پر اعتراض کرنا، بھرمار کر دینا اعتراض کی، اور کسی کو بھی ایسا نہ بنانا کہ ہماری آنکھوں میں جچ سکے۔ ہمارے نزدیک مولوی بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک حاجی بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک صدقہ خیرات کرنے والا بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک حکمران بھی کسی کام کے نہیں، ہمارے نزدیک نمازی بھی کسی کام کے نہیں۔ ہم نے ساری امت کو آج کنڈم کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آج بڑی کثرت سے، بڑی شدت سے آج ہمارے سب کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس گناہ کی وجہ سے امت پورے کا پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑے برے فیصلے اس امت کے لیے آتے ہیں۔ اخیر کے اندر دو حدیثیں بہت اہتمام سے سامنے رکھیں۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، آج یہ جملہ بہت ہے، برباد ہو گئے جی، ڈوب گیا پاکستان، ڈوب گئی یہ امت، ختم ہو گئی فلانے، برباد ہو گئے، جس نے بھی یہ کہا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، اللہ کے نزدیک وہ کہنے والا سب سے زیادہ برباد ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کہنے کا جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر بیماری ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کے اندر بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کر کے دکھائیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد والے خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، اس سے منع فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے وہ سب سے زیادہ برباد خود ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور دوسری حدیث ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأیت شحا مطاعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک بامر النفس بخاصۃ النفس، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو گئے، بخل کی اتباع کی جاتی ہے، صرف مال ہی مقصود ہے، ہر چیز مال کی حصول کا سبب بن گئی، ہر چیز کا نتیجہ یہ کہ مجھے مال ملنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنی رائے پر خوش ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ہی بہت بڑا بزرگ سمجھے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ اصلاح نہیں ہوگی، ایسے موقع پر صرف اپنے آپ کو دیکھنا، لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، لیکن گناہوں میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، آج ہم نماز پڑھتے ہوئے گناہ گار ہیں، حج عمرہ کرتے ہوئے گناہوں کی عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں، آج ہم بہت سارے گناہوں کو بہت ہلکا معمولی سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں،
جوانی میں بھی کیا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بال سفید ہیں پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں، بہت سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، بہت سارے گناہ آنکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ کانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ لاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بہت گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے لیے گناہوں کی اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ جیسے اسٹوڈنٹ، طالب علم، اس کو کوئی پڑھاتا ہے، پڑھاتے ایک وقت آتا ہے کہ استاد کہتا ہے جتنا میں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب تجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس لائن پر تجھے چلانا چاہتا تھا تو چل پڑا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ والا کسی اپنے مرید کو اوپر محنت کرتا ہے، کرتے ایک وقت آتا ہے اس کو خلافت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی جہاں تک میں نے تیری اصلاح کرنی تھی کر دی، جس لائن پر چلانا چاہتا تھا تو چل پڑا ہے، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان بھی محنت کرتا ہے۔ شیطان محنت کرتے ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ جس راستے پر اس کو میں چلانا چاہتا تھا اس راستے پر چل پڑا ہے، اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو عادت پڑ گئی ہے گناہوں کی، گناہ ہلکے ہو گئے ہیں، اس کے نزدیک نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، یہ جس جہنم کے راستے پر اس کو ڈالنا چاہتا تھا یہ اس پر چل چکا ہے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں بہت دور لے جائے۔ سورہ قاف کبھی اللہ موقع دے، اس کے اندر اللہ نے حشر کا منظر بیان کیا، کیسے ہوگا میدان حشر، بڑی تفسیر بیان کی سورہ قاف کے اندر۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک بندے کو، ہر بندے کو اللہ کے سامنے اس حالت میں لایا جائے گا کہ ایک فرشتے نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، جو پوری زندگی میں اس نے کرتوت اعمال کیے ہیں، نامہ اعمال اٹھا کر ایک فرشتہ لا رہا ہے اور ایک فرشتہ اس کو پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی براہ راست اللہ سے بات نہیں ہوگی، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دیکھو جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ منظر ہے حشر کا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فرشتے دو موجود ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس آنے والے بندے کا ہاتھ ہے کہ جی یہ میں آپ کے دربار میں، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، کریں اس کا حساب۔ جب اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھی یہ گناہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو وہ دیکھے گا تو ایک موقع ایسا آئے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور شیطان کا ہے، اس نے میری جان ہی نہیں چھوڑی، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، مجھے گمراہ ہی کرتا رہا، مجھے ہر کسی وقت بھی اس نے اچھے کام کے کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، سارا گناہ اس شیطان کا ہے۔ اللہ پاک اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے ہاں بھئی تو نے اس کو گمراہ کیا، تو شیطان جو جملہ کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ نہیں میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، میں نے تو کب سے اس کو چھوڑ دیا تھا، ایک راستہ دکھایا یہ بڑی خوشی سے چل پڑا، میں نے اس کو گناہ کرنے سکھائے، اس کو بڑا مزہ آنے لگ گیا اس میں نے اس کو حرام کا راستہ بتایا، یہ تو میرا لگام چھڑا کر توڑ کر بھاگ گیا، ہاں بہت اچھا راستہ ہے، میں تو پیچھے ہی کھڑا رہا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے نہیں اس کو ہر گمراہی کے اندر اس کو لے کر گیا، یہ خود گیا ہے، میں نے تو راستہ دکھایا تو چل پڑا اس کے اوپر، میں نے تو اس کو تھوڑا سا گناہ کی طرف آمادہ کیا، اس کو تو اتنی لذت اتنا مزہ آیا کہ اس نے میرا ہاتھ چھڑا کر آگے نکل گیا، آج یہ میرے اوپر الزام دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلا۔ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، یہ خود گمراہی کے اندر اتنا آگے چلا گیا تھا، اتنا دور نکل گیا تھا، پچھلا راستہ اس کو نظر آنا بند ہو گیا، اس کی سوچ ہی ختم ہو گئی کہ میں مسلمان ہوں،
اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے، اس نے کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ میں نے اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جنت اور جہنم بھی کوئی چیز کا نام ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہاں اعمال نے کام آنا ہے۔ اس نے تو میرا ہاتھ چھڑایا اور اتنا دور چلا گیا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم امر الوعید۔ یہاں میرے سامنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں میں پہلے بتا چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو میں کہہ چکا تھا اس کو میں نے بدلنا نہیں ہے، اور میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ آج جو گمراہ ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، سب کو جہنم میں پھینک کر پھر جہنم سے پوچھا جائے گا بھر گئی ہو کہ نہیں، کہے گی نہیں اللہ مجھے اور چاہیے۔ یہ حشر کا منظر ہے، ہمارے سامنے ہے، آج نہیں تو کل ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی آج اس بات کا ارادہ کرے کہ میں نے پیچھے آنا ہے، اتنا آگے نہ چلا جاؤں کہ واپسی مشکل ہو جائے اور وہیں میرا کہیں مرمرا کر انتقال ہو جائے، ختم ہو جاؤں، نہیں، بلکہ میں نے واپس آنا ہے، میں نے اپنی قبر کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔